اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شرک کسے کہتے ہیں، اس سلسلے میں میری یہ سیریز کنٹینیو ہے اور اس سلسلے میں یہ میرا لیکچر نمبر 2 ہے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ سورہ رعد، سورہ رعد نمبر 13 ہے، 13 نمبر سورت ہے اور اس کی 36 نمبر آیت ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعدہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک، اس سے خوش ہوتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے، ومن الاحزاب، اور انہی میں سے کچھ گروہ ہیں، من ینکر بعدہ، جو اس کی بعض باتوں کا ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ قل انما، قل کہہ دو، انما امرتو، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے۔ کیا حکم دیا گیا ہے؟ ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ عبادت، اب آئیے ذرا اس عبادت پہ فوکس کرتے ہیں کہ یہ عبادت ہے کیا۔ عبادت کا روٹ ورڈ ہے عین بے دوال، رائٹ۔ اب اس کو اگر صحیح طریقے سے میں سمجھانا چاہوں گا تو میں سورہ مریم کا حوالہ دوں گا، سورہ نمبر 19 اور اس کی آیت نمبر ہے 44۔ اس میں لکھا ہوا ہے لا تعبد الشیطان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو، شیطان کی عبادت مت کرو۔ اب کون شیطان کی عبادت کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے؟ ظاہری بات ہے، شیطان کی عبادت مت کرو کا مطلب ہے اس کی پیروی مت کرو، اس کو فالو مت کرو، اس کی انسٹرکشن کو فالو مت کرو۔ کیوں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کیونکہ شیطان اللہ کے قوانین و احکامات سے سرکشی اختیار کیا ہوا ہے۔ یعنی کہ اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی تعلیمات جو قرآن میں ہیں اس کو اختیار کرو، ولا اشرک بہ، اور اس قرآنی تعلیمات کے ساتھ غیر قرآنی تعلیمات کو مکس مت کرو، شریک مت کرو اس کے ساتھ۔ صحیح ہے؟ اسی طریقے سے پھر آگے کہا گیا ہے الیہ ادعو، الیہ ادعو، تمام انبیاء اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی دعوت دیتے تھے، اسی کی طرف بلاتے تھے، وَإِلَيْهِ مَآب، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس آیت میں کس طریقے سے ایکسپلین کیا کہ شرک کیا ہے۔ شرک کا مطلب یہاں بتایا گیا ہے، قل انما امرت ان اعبد اللہ، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں۔ اور عبادت کا مطلب میں نے آپ کو سورہ مریم کی آیت سے ایکسپلین کر دیا کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسٹرکشن کو فالو کرنا ہوتا ہے، جو نصیحت ہمیں دی گئی اس کو فالو کرنا ہے، اور ظاہری بات ہے وہ نصیحت صرف اور صرف قرآن میں ہے۔ تو اگین میری اللہ سے دوبارہ اور ہر بار یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں شرک جیسے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔